ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام صحت کی باتیں اور میں ہوں آپ کا میزبان حکیم راحت نسیم سودروی۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان میں بڑھتے ہوئے صحت کے مسائل۔ دیکھیے، گزشتہ 2 سے 3 اشروں کے درمیان امراض میں بڑی تیزی کے ساتھ اضافہ ہوا۔ اگرچہ ان 2 سے 3 اشروں کے درمیان جدید تحقیقات، انکشافات، اکتشافات نے میڈیکل سائنس کی دنیا میں انقلاب برپا کر دیا ہے اور مشینی زندگی نے انسان کو بے شمار سہولتیں دی ہیں، لیکن اس کے باوجود امراض کم ہونے کی بجائے امراض بڑھتے جا رہے ہیں۔ آج صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اگر سروے کیا جائے تو ہر گھر نہیں تو ہر دوسرے گھر کے اندر اوسطاً کولیسٹرول، ہیپاٹائٹس، بلڈ پریشر، اینزائٹی، ڈائبٹیز، ہارٹ کا کوئی نہ کوئی ایوریج ایک مریض ضرور ہوگا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ امراض کیوں کر بڑھے؟ تو امراض بڑھنے کی بڑی وجہ ہمارا فطری زندگی سے فرار ہے، اور فطرت سے فرار انسان کبھی جیت نہیں سکتا۔ قوموں کی زندگی صحت سے وابستہ ہوتی ہے۔ دنیا کی تاریخ اس امر کی گواہ ہے کہ دنیا کے اندر وہی اقوام زمانے میں سربلند و سرفراز ہوئی جو صحت مند تھی۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کے اندر سب سے زیادہ بجٹ صحت اور تعلیم کے میدانوں میں رکھا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ وزارت صحتوں کی یہ بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو علاج معالجے کی سہولت کے ساتھ ساتھ صحت کی تعلیم بھی دے۔ صحت کی تعلیم کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بڑے سارے امراض کو ہم پیدا ہونے سے پہلے احتیاطی تدابیر سے روک سکتے ہیں۔ تو آج ہم اسی موضوع پر بات کریں گے۔ اس کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے مہمان ہیں جناب حکیم محمد سجاد زخمی صاحب، جو کہ پرنسپل ہیں اسلامک یونانی میڈیکل کالج لاہور کے، پاکستان طبی الائنس کے سیکرٹری جنرل ہیں، اور اس کے علاوہ ایک ممتاز معالج کا درجہ رکھتے ہیں۔ انہیں 3 سے زیادہ دہائیاں ہو چکی درس و تدریس کرتے ہوئے، اور معالجاتی زندگی میں ان کے مشاہدات یقیناً ہمیں صحت کے میدانوں میں بڑی رہنمائی دیں گے۔ حکیم سجاد زخمی صاحب، سب سے پہلے تو آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ آج کے دور کے اندر امراض کیوں بڑھ رہے ہیں، اس کے اسباب و عوامل کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راز صاحب بہت شکریہ۔ اس دور کے اندر جو ہے امراض کے بڑھنے کی جو بنیادی وجہ ہے وہ ہمارے لائف سٹائل کے اندر بنیادی تبدیلی ہے۔ ہمارے لائف سٹائل کے اندر ہم سادہ غذا کی جگہ ہم نے فاسٹ فوڈ نے جگہ لے لی ہے۔ ہمارے سونے کے انداز جو ہے وہ بدل گئے ہیں۔ ہمارے غذا کے ترتیبیں ساری جو ہیں وہ الٹ پلٹ ہو گئی ہیں۔ ہمارے کھانے کی جو تراکیب ہیں ان کو ہم نے بہت سا لگزری کر لیا ہے۔ ہماری دواؤں میں ایڈکٹیشن اور اس کے علاوہ میڈیسن کا جو ہے وہ استعمال بہت زیادہ وہ بڑھ گیا ہے۔ یہ وہ بنیادی عوامل ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہماری خاص طور پہ جو فضا ہے، فضا میں جو آلودگی کا ایک پہلو ہے وہ بڑا امپارٹنٹ ہے۔ اس کی وجہ سے جو سانس کے امراض ہیں وہ بڑے جو ہے وہ جنم لے رہے ہیں۔ یہ وہ بنیادی عوامل ہیں جو کہ بڑا رول پلے کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے پانی اور صاف پانی کی عدم فراہمی بھی جو ہے وہ امراض کو بڑھانے میں جو ہے اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ لوگوں کی جو ہے ان ہائیجینک جو ہے وہ لائف جو ہے وہ متعدی امراض کی پھیلاؤ کا بھی باعث بنتی ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہمارے موجودہ دور میں امراض کے بڑھانے میں بڑا ان کا ایک بنیادی رول ہے۔ حکیم صاحب، آپ نے بڑے خوبصورت پیرائی کے اندر یہ بیان کیا ہے کہ امراض بڑھنے کی وجوہات کیا ہے۔ اس میں یہ بات سمجھ سکا ہوں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا طرز زندگی تبدیل ہو گیا، ہماری غذائیت بدل گئی، ہمارے ماحولیاتی مسائل پیدا ہوئے۔ یقیناً یہ عوامل ہیں کہ جس کی وجہ سے امراض بڑھ رہے ہیں،
لیکن اس میں ایک پہلو شامل یہ ہوتا ہے کہ ایک ذمہ داری ہے ایک فرد کی کہ وہ اس سلسلے میں کیا ذمہ داریاں پوری کر سکتا ہے، اور ایک ہیں حکومتی ذمہ داری ہے۔ اور یہ جو معاملات آپ نے بیان کی، اس کے لیے ضروری ہے کہ صحت پالیسی کے اندر تعلیم صحت کا اہتمام کیا جائے۔ دیکھیں، جو ایک معالج ہوتا ہے، وہ حکیم ہو، ڈاکٹر ہو، کوئی بھی ہو، اس کا مقصد صرف دوائی دینا ہی نہیں بلکہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا بھی ہے، تاکہ وہ ایسی تدابیر اختیار کرے کہ جس کے نتیجے کے اندر وہ امراض سے بچ سکے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے حکومتی ذمہ داریاں کیا ہیں اور ایک عام آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ بالکل، ایک عام آدمی کے لیے سب سے پہلے جو اس کی اپنی، جیسے ہم شخصی حفظان صحت کہتے ہیں، سب سے پہلے تو خود کو پاک صاف، اپنے لباس کو، اپنے لائف سٹائل کو جو ہے وہ سادہ، اور اس کے علاوہ اس کے سونے جاگنے کے انداز جو ہیں وہ نیچر کے مطابق ہونے چاہیے۔ جہاں تک حکومتی معاملات کا تعلق ہے تو حکومتی معاملات میں خاص طور پہ جو پولوشن کا معاملہ ہے، اس کے لیول کو کم کرنے کے لیے، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے لاہور کا انڈیکس ہمیشہ دنیا میں جو ہے وہ سب سے زیادہ رہا ہے، تو اس انڈیکس کو نیچے لانے کے لیے اس کے علاوہ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ ایسی سواری استعمال کرے جو کم سے کم جو ہے وہ پولوشن جو ہے وہ پیدا کرے۔ اس کے علاوہ ہم لوگوں میں انفرادی طور پہ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم گھر سے جو بھی کچرا کوڑا کرکٹ جو ہے وہ ہم متعلقہ ڈسٹ بن تک لے کے جائیں۔ ہم کھاتے ہوئے اور پیتے ہوئے جو چیزیں ویسٹیج کے طور پہ ہوتی ہیں انہیں ہم پراپر جگہ پہ جو ہے وہ ویسٹ کریں، نہ کہ ہم انہیں سڑک پہ ادھر ادھر پہ پھینکیں۔ خاص طور پہ جب ہم پان کھا رہے ہوتے ہیں، سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں یا تھوک رہے ہوتے ہیں، تو ہم اس معاملے میں یہ خیال کرنا چاہیے کہ جس جگہ پہ ہم بیٹھ رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، تو وہاں پہ ہمیں ان حفظان صحت کے اصولوں کی پاسداری کرنی چاہیے۔ ہمیں اپنے ارد گرد جو ہے وہ گرینری کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جگہ دینا چاہیے، تاکہ آکسیجن جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جنریٹ ہو، جو کہ ہمارے جسم کی بنیادی ضرورت ہے۔ یہ وہ بنیادی باتیں ہیں جو کہ ایک انفرادی شخص کو کرنی چاہیے۔ حکیم صاحب، آپ نے بڑے خوبصورت انداز کے اندر یہ بتایا ہے کہ ایک فرد کی کیا ذمہ داریاں ہیں اور حکومت کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ دیکھیے کہ میں نے ایک گزشتہ دنوں ایک سروے پڑھا کہ شہر لاہور کے اندر ہر فرد جو سڑک پہ نکلتا ہے وہ دن بھر کے اندر کوئی 200 گرام ڈسٹ سانس کے ذریعے اپنے جسم میں داخل ہوتا ہے۔ اب دیکھیے، آج ہماری فضا کے اندر جو پولوشن ہے یہ کیمیکل ہے، اس کے اندر مختلف قسم کے کیمیکل آلودہ ہے، پٹرول ہے، دوسرے عوامل ہے، کیونکہ یہ کوئی سادہ مٹی نہیں ہے دیہات کی کہ ہوا کے اندر ہے اور کوئی اتنا نقصان نہیں دے گی۔ اب یہ جو ذمہ داریاں ہیں یہ تو مختلف شعبوں کی ہیں، جیسے ادارہ تحفظ ماحول ہے اور حکومتی ہیلتھ پالیسی ہے۔ ہیلتھ پالیسی کا مقصد صرف یہی نہیں ہونا چاہیے کہ ہاسپٹل قائم کر دیے جائیں، وہاں معالجین کو بٹھا دیا جائے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تعلیم صحت بھی ہونی چاہیے۔ دیکھیے، جب کوئی بھی مرض ہوتا ہے تو اس مرض کے نتیجے کے اندر ہم اسے کوئی بھی دوائی دیتے ہیں، اس سے کچھ مریض ٹھیک ہو جائیں گے، کچھ نہیں ہوں گے، لیکن جب تک ہم پائپ لائن کو ختم نہیں کریں گے تب تک ہم امراض کو بڑھنے سے نہیں روک سکتے۔ دیکھیے، انٹرنیشنل لیول پہ ایک پیمانہ ہے کہ کسی بھی شہر کے اندر 10% ایریا گرین بیلٹ ہونا چاہیے، اور لاہور اس پر پورا نہیں اڑتا تھا۔ گزشتہ دنوں جب سموگ کے واقعات ہوئے تو جو انٹرنیشنل سروے آئے، لاہور اور دہلی کو دنیا بھر کے سب سے پولوٹڈ شہر قرار دیا گیا۔ تو مطلب انفرادی طور پہ ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ ہم صبح اٹھیں، رات کو جلد سو جائیں، غذا فطرت کے ہم قریب لیں، لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو فرد کے بس میں نہیں، یہ حکومتی ذمہ داری ہیں، اور اس حوالے سے حکومتی ادارے قائم ہیں لیکن وہ اپنا رول پوری طرح ادا نہیں کر رہے۔ اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، جو حکومتی ادارے ہیں، اس خاص طور پہ لاہور میں ہم دیکھیں تو واسا ہے، اب تو جو ہے سالٹ ویسٹ مینجمنٹ جو ہے وہ بھی کمپنی آ گئی ہے، تو جہاں تک صفائی کا خیال ہے تو اس میں جو ادارے کے ملازمین ہیں ان کو اس شہر کو اپنا شہر سمجھتے ہوئے اور اپنا گھر سمجھتے ہوئے اس کی صفائی کا خیال رکھنا چاہیے، اور پبلک کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بھی جو ہے وہ ویسٹیج کو جو ہے وہ ضائع کرتے وقت دھیان رکھے۔ صفائی کے معاملات میں جو ہے اگر ہم یہ دیکھیں
کہ جہاں بھی کہیں کسی ایریے میں جو ہے وہ پولوشن لیول یا کچرا زیادہ بڑھ رہا ہے تو ہماری بھی یہ انفرادی ذمہ داری کہ ہم متعلقہ محکمے کو، اب تو ایپیں بن گئی ہیں، ایپوں کے ذریعے ہمیں وہاں اپنی کمپلین جو ہے وہ بر وقت پہنچانی چاہیے تاکہ ہمارے ارد گرد کا ماحول صاف رہے. اور ہر گھر کو، زیادہ لاہور میں اب اسکیمیں ڈیولپ ہو گئی ہیں اور اسکیموں میں انہوں نے تقریباً ہر جگہ پہ جو ہے گرینری کے لیے جو ہے وہ گرین بیلٹ دی ہوئی ہے. تو گرین بیلٹ کے اوپر جو ہے وہ ایسے پودے جو کہ زیادہ سے زیادہ آکسیجن جنریٹ کرتے ہوں ان کو انسٹال کرنا چاہیے تاکہ ہوا کے اندر پولوشن کا لیول جو ہے وہ آئے. اور جیسا آپ نے کہا کہ 10% ایریا جو ہے وہ ہونا چاہیے اور لاہور میں تو ہونا چاہیے. لاہور کو تو کسی وقت باغوں کا شہر کہا جاتا تھا، لیکن وادی کا بے ہنگم جو پھیلاؤ ہے اس نے اس شہر کے لیے بہت سارے مسائل پیدا کر دیے ہیں. خاص طور پہ جو ہے وہ صفائی کا مسئلہ اور صاف پانی کا مسئلہ اور ہمیں ایک صاف ستھری جو ہے فضا کا مسئلہ، یہ ہمارے بنیادی مسائل ہیں. اور ان میں یقیناً جو ہمارے محکمہ جاتی رول ہے، خاص طور پہ جو پالیسی اور پالیسی بنانے والے جو افراد ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ان تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ تمام جو ہے وہ پیرامیٹر جو ہے وہ اپلائی کرے جس سے ہم اپنے ماحول کو صاف ستھرا اور ہائیجینک بنا سکیں. حکیم صاحب، آپ نے یہ بتایا ہے کہ ایک فرد کی ذمہ داریاں کیا ہیں اور حکومتی اداروں کی ذمہ داریاں کیا ہیں. دیکھیں، یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شہر اتنا بے ہنگم انداز میں پھیل گیا کہ اس کی کوئی باؤنڈری نہیں ہے. آبادی کا فلو کس حد تک چلا گیا. دیکھیں، دنیا بھر کے اندر ہر شہر کی ایک باؤنڈری ہوتی ہے. پھر دیکھیں نا، ہمارے مختلف قسم کے مسائل ہیں کہ صحت ایک ایسا شعبہ ہے کہ جس کا اسلام کے اندر بھی اور دنیا بھر کی ریاستوں کے اندر سب سے زیادہ بجٹ تعلیم اور صحت کے لیے رکھا جاتا ہے. اس لیے کہ صحت ہوگی تو معاشرہ صحت مند ہوگا، اور دنیا کی تاریخ اس امر کی گواہ ہے کہ ہمیشہ صحت مند افراد نے ہی زمانے کے اندر ترقی اور سربلندی کی منزلیں طے کی. کبھی دنیا کے اندر بیمار قوم جو ہے وہ زمانے میں سربلند و سرفراز نہیں ہوئی. اب دیکھیے، ہمارے ہاں ایک سروے کریں تو آج سے 30 سال پہلے بعض امراض خال تھے، ریئر قسم کے، شاذ و نادر. لیکن آج صورت حال یہ ہے کہ اگر ہم سروے کریں تو اگر ہر گھر نہیں تو دوسرے گھر کے اندر انزائٹی، ہیپاٹائٹس، کولیسٹرول، ہارٹ، بلڈ پریشر، شوگر اور ذہنی افسردگی کا کوئی نہ کوئی ایک مریض ایوریج ضرور ہوگا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امراض یہ کیوں کر بڑھے. اگرچہ دیکھیں، ان 2 سے 3 اشروں کے درمیان سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقیاں آسمانوں کی بلندیوں کو چھو رہی ہیں. امراض کے لیے جدید ترین تشخیصی ذرائع آ گئے اور جدید ترین انکشافات اور اکتشافات کے بعد وہ لیٹسٹ میڈیسن آ گئی کہ جو لمحوں کے اندر اثر کرتی ہیں. لیکن اس کے باوجود امراض بڑھ رہے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے فطرت سے فرار کیا، اور فطرت سے جنگ انسان نہ جیتا اور نہ جیت سکتا ہے. صبح سویرے اٹھنے کا رواج ختم ہو گیا. اب ایک موبائل کا ایک عذاب آ گیا کہ رات گئے تک لوگ 2 بجے سوتے ہیں. جو بندہ رات 2 بجے سوئے گا وہ صبح کیسے فجر کی نماز کے ٹائم اٹھے گا. دیکھیں، ہم نے اپنے دور کے بچپن میں دیکھا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد ہمارے والد صاحب نے آنا اور ہم سب بہن بھائیوں کو اٹھانا، ہم نے نماز پڑھنی، تھوڑی سیر کرنی، پھر آگے نہا کے ناشتہ کرنا. لیکن اب لائف سٹائل چینج ہوتا جا رہا ہے. لوگ صبح سویرے اٹھنے کا رواج ختم ہو گیا. لوگ 11 12 بجے اٹھتے ہیں، اور اتوار کے دن تو شہر لاہور کے اندر یہ منظر ہوتا ہے کہ 12 بجے تک یوں لگتا ہے کہ یہ شہر نہیں بلکہ شہر ایک خاموشہ ہے. تو آپ نے جو بات کی کہ دیکھیں، بعض ذمہ داریاں ایسی ہیں کہ جو فرد چاہے بھی تو نہیں کر سکتا. مثال کے طور پہ دیکھیے، ہمارے گھروں کے اندر پائپ لگے ہوئے ہیں، اور ہیپاٹائٹس کی بڑی وجہ آلودہ پانی ہے. اب وہ پائپ جو ہے وہ 5 سے 10 سے 15 سال کے بعد تبدیل ہونے چاہیے، کیونکہ وہ جب ان کے اندر وہ خرابی پیدا ہو جاتی ہے، زنگ آلود ہونے کی وجہ سے پانی جو ہے وہ مکس اپ ہو جاتا ہے. صحیح. جس کے نتیجے کے اندر ہیپاٹائٹس کے مرض نے فروغ دیا. اب یہ ذمہ داریاں تو ہم اپنے گھر میں تو بدل سکتے ہیں، لیکن اب
مین پائپ تو ہم نہیں بدل سکتے. تو دیکھیے اس حوالے سے حکومت کی بھی ایک بڑی ذمہ داری ہے, اور خاص کر جو محکمے ہیں, ادارہ تحفظ ماحول ہے, پھر وزارت صحت ہے, اس کو چاہیے کہ اس کے لیے اویئرنیس کی مہم چلائے, شعور و آگاہی دے. اور جو ہمارے معالجین ہیں ان کو بھی چاہیے کہ لوگوں کے علاج معالجے کے ساتھ ساتھ انہیں صحت کی تعلیم اور صحت کے بارے میں شعور و آگاہی دیں کہ ان کی بنیادی ذمہ داریاں کیا ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو مسائل ہیں, جیسے میں نے ہیپاٹائٹس کے بارے میں کہا کہ پائپ زنگ آلود ہو جاتے ہیں, تو مطلب عام فرد کیا کر سکتا ہے اس میں, اور اس میں حکومتی ادارے کیا رول ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, اگر کہ گھر میں 10 سے 15 سال تک جو اسیسری جو ہے وہ پرانی لگی ہوئی ہیں, تو الٹیمیٹلی بعض چیز جب پرانی ہو جاتی ہے تو اس کی ایفیکیسی بھی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. تو الٹیمیٹلی اس کو چینج کرنا تو ایک گھر کے افراد کا کام ہے. اور جہاں تک شہر محلے کی بڑی پائپ لائنیں چینج کرنا, وہ الٹیمیٹلی بات ہے وہ واسا کا کام ہے. اس معاملے میں ایک اور بڑا رول ہے کہ ہمارے ہاں پلاننگ کا بھی جو ہے وہ فقدان ہے, محکموں کے آپس میں کوارڈینیشن نہیں ہے. ابھی ریسنٹلی میں ہم نے دیکھا کہ سڑک نئی بن کے گئی ہے اور کھودنے والے بھی آ کے پتہ چلا یہ کون ہے, یہ PTCL والے ہیں جو اپنے آپ ایپ ڈالے ہیں. تو ایک جو ہے وہ بڑی مشکل کے ساتھ, ایک تو ہیوی بجٹ کے ساتھ اچھی سڑکیں بنتی ہیں, پھر وہ جب خود ہی دوسرا محکمہ آ کے اس کو توڑنا شروع کر دیتا ہے تو وہ نہ صرف اس کی خوبصورتی کو برباد کرتا ہے بلکہ پولوشن میں وہ اضافے کا باعث بنتا ہے. تو اس معاملے میں بھی یہ جو کوارڈینیشن ہے ادارہ جاتی, یہ بڑی ضرورت ہے. دوسری بات, اس میں عام طور پہ ایک اور چیز دیکھیں, خاص طور پہ جو افزان صحت کے معاملے میں اور امراض کے بڑھنے میں معاملے میں ہماری غذا کی اڈلٹریشن ہے. اس دور میں انہوں نے محکمہ جو فوڈ کا ہے ان کو خاصے جو ہے اختیارات بھی دیے ہیں, اور ان کو کوشش یہی کی ہے کہ دودھ کو خالص سے خالص کیا جائے. لیکن ہم جتنا مرضی وہ محکمے والے کرتے ہیں, اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں خالص دودھ تک اپروچ لوگوں کی کم سے کم ہوتی جا رہی ہے. اسی طرح خالص غذا, اسی طرح ایک اچھا جو آئل ہے یا اچھا گھی جو ہے اس کا بھی اپروچ جو ہے وہ لوگوں کی کم سے کم ہو رہی ہے. اور یہ چیزیں جو ہے جسم میں جو ہے وہ امراض کو پنپنے کا موقع دیتی ہیں. ایسی وہ تمام چیزیں جو کہ محکمہ فوڈ کو چاہیے کہ اڈلٹریشن میں, ملاوٹ میں اس کے لیے آئینی ہاتھ ہونے چاہیے, اس کے لیے کڑی سزائیں جو ہے وہ متعارف ہونی چاہیے اور کسی کو معافی نہیں ہونی چاہیے. اس معاملے میں ان کے ساتھ میں تو کہتا ہوں یہ باقاعدہ جو ہے فوڈ ٹیررزم ایکٹ لایا جائے, تاکہ ہماری, اگر ہم نے چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ملک سے امراض کو کم کریں, تو یہ فوڈ اڈلٹریشن والا معاملہ جو ہے ہمیں اس کو آئینی ہاتھوں کے ساتھ نپٹنا پڑے گا, اور اس کی خوفناکی آنے والے وقت میں اور زیادہ ہو جائے گی. کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ ہاسپٹل کے اندر جو ہے مریض اتنے ہو جاتے ہیں کہ جگہ کم پڑ جاتی ہے. ہم پرائیویٹ ہاسپٹل میں جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی ہمیں مریضوں کا ایک انبار لگا نظر آتا ہے. تو یہ تمام چیزیں اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں تو ایسی جو ہے مس مینجمنٹ موجود ہے جو کہ امراض کے پیدا ہونے کا جو ہے وہ سبب بن رہی ہے. آپ کی باتوں سے حکیم صاحب میں یہ سمجھ سکا ہوں کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ جو عام آدمی ہے وہ بھی صحت کا شعور و آگاہی حاصل کرے, اور جو ممکنہ تدابیر ہے وہ اختیار کرے. اس میں یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو فطرت کے قریب رہے اور مصنوعی طرز زندگی سے دور تر رہے. صبح اٹھنے کا رواج ہونا چاہیے, اس کے بعد پارک میں واک کی جائے, اور اس کے بعد جو ہم غذائیت کریں یعنی طرز زندگی اور ہمارے غذائی سٹائل یہ فطرت کے قریب تر ہونے چاہیے. یہ تو ایک عام آدمی کی ذمہ داری ہے. لیکن اس کے بعد جیسا کہ آپ نے کہا کہ فوڈ اتھارٹی ہے, اس کو سخت ترین قوانین اختیار کرنے چاہیے تاکہ غذائیت کم از کم لوگوں کو خالص مل سکے. دیکھیے پوری دنیا کے اندر حکومتیں غذا کے بارے میں خاص توجہ دیتی ہیں, اور اس میں ملاوٹ کا کوئی تصور نہیں. اور ہمارا تو دین اسلام ویسے بھی صحت پہ بھی زور دیتا ہے, صفائی پہ بھی زور دیتا ہے, اور ملاوٹ کے بارے میں تو ہمارے اللہ کے نبی کا یہ ارشاد ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں جو ملاوٹ کرتا ہے. تو دیکھیے اس کے باوجود ہمارے ہاں جو طرز زندگی ہوتا جا رہا ہے,
ہم وہ میڈیا کی چکنا چور باتیں اور رنگا رنگ اشتہاروں کے نتیجے کے اندر ایسی غذاؤں کی طرح جا رہے ہیں کہ جو فطرت سے متصادم ہیں۔ دیکھیے اللہ نے ہمیں سرسبز سرزمین دی، چاروں موسم دیے، ہر قسم کی سبزیاں اور پھل دی، اس کے باوجود ہم فاسٹ فوڈ، جنک فوڈ اور کولڈ ڈرنکس کی طرف ہماری نئی نسل کا رجحان ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کو یہ اویئر کریں کہ بھائی فطرت کے قریب رہیے، تاکہ اس طریقے سے ہم امراض سے بچ سکتے ہیں۔ دیکھیے کولیسٹرول ہے، یہ ایک چکناہٹ ہے، اور یہ بھی ناقص غذا کے نتیجے میں ہے کہ جب ہم چکنائی کا استعمال بے دریغ کرتے ہیں۔ اسی طرح ہیپاٹائٹس ہے، ابھی جیسا کہ ذکر ہوا کہ پائپ زنگ آلود ہو جاتے ہیں، پانی کی آلودگی کی وجہ سے یہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ماحولیاتی مسائل ہیں، اور ماحولیاتی جو مسائل ہیں اور آلودگی ہے اس کی بے شمار قسمیں ہیں۔ شوریدگی بھی ہے، شور ہے، پانی کی خرابی ہے، فضائی ہے، فضا کے اندر بھی آلودگی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہمارے امراض بڑھنے کی بڑی وجہ ہمارے طرز زندگی اور صحت کی تعلیم کا فقدان ہے، اور صحت کی طرف توجہ نہ کرنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ معالجین کو اس حوالے سے اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے کہ انہیں علاج معالجے کے ساتھ ساتھ تعلیم صحت بھی دیں، تاکہ عام آدمی کو یہ معلوم ہو کہ صحت کے تحفظ کے لیے اور امراض سے بچنے کے لیے وہ انفرادی سطح پہ کیا کر سکتا ہے۔ حکومت کی تو بہرحال ذمہ داری یہ ہے ہی۔ جہاں تک راستہ معاملہ ہے غذا والے معاملے میں، تو ایک میں یہاں دوستوں کو یہ ضرور ٹپ دینا چاہوں گا کہ سادہ غذا ہی بہترین غذا ہے۔ آپ سالن اگر شوربے والا لیں تو آپ بہت سے معدے اور آنتوں کے امراض سے جو ہے وہ بچ سکتے ہیں، کیونکہ ہماری غذا کے اندر مسالہ جات کا بے تحاشا استعمال ہمارے لیے ایسیڈیٹی کے مسائل پیدا کر رہا ہے، اور ایسیڈیٹی آ کے جو ہے وہ سارے مسائل جو ہے وہ جیسے کولیسٹرول کا آپ کہہ رہے ہیں وہ جنم لیتے ہیں۔ پھر ہمیں کھانا کھانے کے بعد جو ہم نے یہ سٹائل بنا لیا کہ ہم بیٹھے رہتے ہیں اور گھنٹوں موبائل کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں، تو یہ سراسر جو ہے یہ ہمارے کھانے کے ساتھ جاتی ہے، کیونکہ کھانا ایک تو جب آپ کھائیں تو آپ کو بالکل اپنے تمام ڈیوائسز ایون کہ ٹی وی وغیرہ ہر چیز بند کر کے کھانے کے لیے چاہے آپ 10 منٹ مخصوص کریں تو آپ کھانا کھائیں۔ کھانے کے بعد جو ہے 70 قدم چلنا سنت ہے، کم از کم آپ کو چاہیے کہ 5-7 منٹ کی واک کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ایک فرد کو اس کی صحت کے لیے جو ہے وہ زبردست طریقے سے جو ہے آگے بڑھا سکتی ہیں۔ حکیم صاحب، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ہمیں اپنی غذائیں جو ہیں وہ فطرت کے قریب رکھنی چاہیے۔ دیکھیے قدرت اور فطرت کا ایک نظام کہ جو موسموں کے اندر پھل اور سبزیاں ہوتی ہیں وہ قدرتی طور پر اپنے موسم کے تقاضے پورے کرتی ہے۔ دیکھیے اگر ہم پھل سبزیوں کا استعمال کرتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ بھی ہے کہ ان میں تمام اجزاء بیلنس ہوتے ہیں۔ ہر 1 سے 2 مہینے کے بعد پھل اور سبزیاں قدرتی نظام کے تحت بدل جاتی ہیں۔ اب دیکھیے جیسے موسم گرما ہے تو اس میں خربوزے اور تربوز، دیکھیں یہ پیشاب آور بھی ہے، چونکہ آج کل پیاس بھی زیادہ لگتی ہے اور وہ اس کا مداوع بھی کرتے ہیں۔ اس طرح جتنے بھی پھل ہیں وہ اپنے موسم کے قدرتی تقاضے بھی خود پورے کرتے ہیں، اور یقیناً اس سے جسم کو جو ضروری اجزاء ہوتے ہیں جیسے کہ وٹامنز ہیں، آئرن ہے، یہ سب بیلنس رہتے ہیں۔ کسی بھی چیز کی زیادتی بھی نقصان دہ ہے اور کمی بھی، یہی چیزیں امراض کو پیدا کرتی ہیں۔ اس موسم کے اندر میں جاتے جاتے ختم کرتے ہوئے بات کرتا ہوں کہ اس موسم کے اندر جو ہماری دہی کی لسی ہے، ہماری کچی لسی ہے، ہمارے شربت ہیں جیسے بزوری کا شربت ہے، سندل کا شربت ہے، بادام کا شربت ہے، اس کے علاوہ ستو ہیں، تو شکر کا شربت ہے، یہ سارے شربت الکلائن ہیں، اور سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں if you want to live long be alkaline۔ تو اگر ہم لوگوں نے واقعی چاہتے ہیں کہ ہمارا ایسٹک لیول کم رہے تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں جو یہ بوتلیں اور خاص طور پہ جو ہے ڈرنکس ہیں، کولا ڈرنکس ہو اور اس قسم کی دوسری جتنی بھی کولڈ ڈرنکس ہیں، ان کو اس موسم میں اوائڈ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایسٹک ہوتی ہیں اور ہمارا ایسٹک لیول بڑھاتی ہیں۔ دیکھیں آپ نے جو بات کی حکیم صاحب، یہاں بات یہ پیش نظر رہے کہ ہمارے ہاں جو غذاؤں کا نظام تھا نا، یہ صدیوں کے عمل کا نتیجہ تھا، اور صدیوں کا جو عمل ہوتا ہے، روایات ہوتی ہیں وہ سائنس کا درجہ اختیار کر لیتی ہے،
ہمارے ہاں لوگ سردیوں کے موسم کے اندر السی کی پنیے استعمال کرتے تھے، وہ ٹھنڈ کو بھی روکتی ہیں، نزلے زکام کو بھی روکتی ہیں اور سردی سے بچاؤ کرتی ہیں، امیونٹی کو بڑھاتی ہیں۔ گرمیوں کے موسم کے اندر لوگ لیموں کی شکنجی، ستو، اب دیکھیں نا، اب صورتحال ہماری نئی نسل کی بدل گئی، وہ اب دسمبر کے دنوں کے اندر آئس کریم کھا رہے ہیں اور سردیوں کے اندر جا کر وہ کافی پی رہے ہیں۔ تو یہ فطرت سے اپوزٹ ہے نا، اسی وجہ سے امراض بڑھے اور مسائل پیدا ہوئے، اور خاص کر یہ کولڈ ڈرنکس وغیرہ، یہ ایسڈ اور تیزاب ہیں، اس کے بجائے اللہ نے ہمیں قدرتی مشروبات دیے ہیں اور قدرتی پھلوں سے نوازا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ امراض سے بچنے کے لیے ہم فطرت کے قریب زندگی گزاریں اور اپنا طرز زندگی فطرت سے اپوزٹ نہ کریں، اس لیے کہ فطرت سے انسان جنگ جیتا اور نہ جیت سکتا ہے۔ ناظرین، ابھی آپ نے حکیم محمد سجاد زخمی صاحب کی گفتگو سنی، تو انہوں نے اپنی گفتگو کے اندر ہمیں یہ بتایا کہ امراض سے بچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم مصنوعی طرز زندگی کی بجائے فطرت کے قریب زندگی گزاریں، کیونکہ فطرت کے سائے میں ہی انسان کے لیے عافیت ہے۔ فطرت سے انسان جنگ جیتا اور نہ جیت سکتا ہے۔ آج ہمارے امراض بڑھنے کی بڑی وجہ ہمارا طرز زندگی میں تبدیلی، ہماری غذاؤں میں تبدیلی، جس کے نتیجے کے اندر امراض بڑھ رہے ہیں۔ اگر ہم فطرت کے قریب زندگی گزاریں، اگر ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے پورا استفادہ کریں اور مصنوعی زندگی کے معاملات سے دور رہیں، تو یقیناً ہم بہت سے امراض سے بچ سکتے ہیں۔ آج کے پروگرام اور حکیم سجاد صاحب کی گفتگو کا یہی خلاصہ ہے۔